بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہم اپنی آج کی مختصر سی گفتگو میں بریلوی فرقہ کے خائن و مکار جناب مولوی الطاف رضا خانی صاحب کے دجل و فریب کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ مولوی الطاف خان نے مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب کے بارے میں دجال، مبغض صحابہ، خائن، اس طرح کے اور الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ آج ہم اس حقیقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دجال، مبغض صحابہ، خائن و مکار کون ہے۔ سامعین محترم، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے بریلوی مسلک کی۔ اس کتاب کا نام ہے تلخیص الحبیر فی احکام التکفیر۔ اس کتاب کے اندر بریلوی علماء نے یہ لکھا ہے کہ علماء رامپور یہ کہتے ہیں یہ جال دجال نے خوب بچھایا اور ہمیشہ یوں ہی حد سے گزر کر لوگوں کو کافر بنایا۔ علماء حرمین شریفین تک کو غلط بیانی سے دھوکے میں ڈالا۔ بعد اس کے علماء حرمین شریفین نے یہ معلوم کر کے 26 سوالات ان لوگوں کو بھیجے کہ کیا تم ایسا عقیدہ رکھتے ہو اور ایسا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہرگز ایسا نہیں، اور ثابت کر دیا یہ جال مولوی احمد رضا خان نے بنایا ہے۔ سامعین، یہ دیکھیں، یہ کتاب بریلوی مکتب فکر کی ہے۔ اس کتاب کے اندر احمد رضا خان کو دجال لکھا ہے۔ مولوی الطاف خان نے مولانا ساجد خان صاحب کو دجال کہا، جبکہ حقیقت حال یہ ہے بریلوی مسلک کی روح سے احمد رضا خان دجال ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ کی خدمت میں ایک اور حوالہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام فیضان اعلیٰ حضرت ہے۔ اس کو لکھنے والا مولوی ریحان احمد قادری اتاری ہے۔ اس نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 275 کے اوپر لکھا ہے کہ مولوی نعیم الدین مراد آبادی صاحب، اس نے احمد رضا خان بریلوی کو مشورہ دیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی کتابوں کے اندر گالیاں بھری پڑی ہیں، لہذا آپ دیوبندیوں کی، وہابیوں کی رد جو کرنا ہے وہ دلائل کے ساتھ کیا کریں اور نرمی کے ساتھ رد کیا کریں۔ تو احمد رضا خان نے یہ کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی میں ان کی گردن کے اوپر تلوار چلا دیتا۔ دیکھیں، احمد رضا خان نے یہ نہیں کہا کہ میں گالیاں نہیں دیتا، میری کتابوں میں گالیاں نہیں بھری پڑی، اور نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے بھی لوگوں کو یہ نہیں کہا اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں گالیاں نہیں بھری پڑی۔ تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے احمد رضا خان کی کتابوں کے اندر گالیاں بھری پڑی ہیں۔ جناب الطاف صاحب، آپ تانا مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب کو دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت حال یہ ہے آپ کے مسلک کے نامور مولوی احمد رضا خان کی کتابوں کے اندر گالیاں بھری پڑی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا نام تجلیات انوار المعین ہے۔ یہ لکھنے والا خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کا استاد مولانا مولانا معین الدین اجمیری صاحب ہے۔ اس نے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 36 کے اوپر لکھا ہے، اب اس کے بعد وہ کون سا درجہ ہے جس کی بنا پر اعلیٰ حضرت کو فحش گو قرار دیا جائے؟ دنیا میں جب اعلیٰ درجہ کا فحش گو اپنے انتہائی فحش گوئی کی نمائش کرتا ہے تو اس کی فحش گوئی کا خاتمہ بھی ایسے جملوں پر ہوتا ہے جن کا صدور آئے دن اعلیٰ حضرت کی ذات سے علماء کرام کی شان میں ہوتا رہتا ہے۔ فرق ہے تو صرف اس قدر کہ اس کی فحش گوئی کے لیے کوئی طائفہ مخصوص نہیں، اور اعلیٰ حضرت کی فحش گوئی کا مورد خاص علماء کرام کا طبقہ ہے۔ اور یہ
یہ مولانا معین الدین اجمیری صاحب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فحش گو ہیں۔ اب اس کے بعد یہ حوالہ سنیے گا، دوسرا حوالہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 2 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے پہلو دار گوئی و دشنام دہی میں کوئی بازی نہیں لے جا سکتا۔ مولانا معین الدین اجمیری صاحب کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے گالی کے میدان میں کوئی جیت ہی نہیں سکتا۔ آپ تانا مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب کو دیتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے بریلوی اکابر تسلیم کر رہے ہیں کہ احمد رضا فحش گو ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام فہارس فتاوی رضویہ ہے۔ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 663 کے اوپر لکھا ہے فحش گوئی اور زبان درازی منافقت کے 2 شعبے ہیں۔ فحش گوئی کرنے والا منحوس ہے۔ الطاف صاحب، آپ نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر مولانا ساجد خان صاحب کو گالیاں دی ہیں، آپ نے فحش گوئی کی ہے۔ آپ کا ابا احمد رضا خان کہتا ہے فحش گوئی کرنے والا منافق ہے۔ آپ تانا مولانا ساجد خان کو دیتے ہیں۔ آپ اپنے ابا جان کے فتوے سے آپ خود منافق ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آپ نے مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب کے بارے میں مبغض صحابہ کا جملہ بولا ہے۔ یہ دیکھیں، تجلیات انوار المعین ہے، اس کے صفحہ نمبر 43 کے اوپر یہی مولانا معین الدین اجمیری صاحب نے لکھا ہے، لیکن خلقت کا اس دلیل سے دعویٰ ہرگز ثابت نہ ہوا۔ دعویٰ یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت وہابی ہیں، اور ثابت یہ ہوا کہ وہ رافضی ہیں، کیونکہ خلفائے ثلاثہ کی توہین کرنے والا وہابی نہیں بلکہ رافضی ہے۔ یہ مولانا معین الدین اجمیری صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے خلفائے ثلاثہ کی توہین کی ہے۔ تو خلفائے ثلاثہ کی جب توہین کی ہے تو مبغض صحابہ تو اعلیٰ حضرت ہوئے، مولانا ساجد خان نقشبندی تو نہ ہوئے۔ آپ تانا مولانا ساجد خان نقشبندی کو دیتے ہیں، ذرا اپنے گریبان کے اندر جھانکیں۔ اور آخر میں اتنا ہی کہوں گا، اگر الطاف صاحب تیرے اندر جرت اور ہمت ہے، میرے سامنے احمد رضا خان کے کفر اور ایمان کے اوپر گفتگو کر، لیکن یاد رکھنا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔